أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسول کے لقب سے خطاب فرمایا۔ یہ سرور عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی اسماء مبارکہ سے خطاب فرمایا گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس خطرے کی وجہ سے دوران سفر رات کے وقت سرور عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا جاتا تھا۔ جب بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پہرا ہٹا دیا گیا، اور حضور پر نور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہرے داروں سے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کا شرف جنہیں سب سے پہلے حاصل ہوا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ آتے وقت ایک رات بے خواب رہے، پھر فرمایا کاش کوئی نیک شخص ہماری حفاظت کرتا۔ اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں سعد ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ عرض کی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرہ گزرا تو میں ان کی حفاظت کرنے آیا۔ ان کے لیے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرین۔ تم فرما دو اے کتابیو، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے تم کسی شے پر نہیں ہو، اور اے حبیب جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرما دو اے کتابیو، اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ جب تک تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تم کسی دین و ملت پر نہیں، کیونکہ اگر حقیقی طور پر تورات و انجیل پر عمل کرو تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تورات و انجیل میں موجود ہے۔ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب
یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ اہل کتاب کے علماء اور سرداروں کی پرانی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، کیونکہ آپ پر جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنے کفر و سرکشی میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہودی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے، ان کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو، کیونکہ ان کے اس کفر کا وبال انہی پر پڑے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی ان میں سے جو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر کچھ خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب اس وقت تک کسی دین و ملت پر نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ملت والا اس حکم میں داخل ہے، اور کسی کو بھی تب تک کوئی فضیلت اور منقبت حاصل نہیں جب تک وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا اور ایسے نیک اعمال نہیں کرتا جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ اور نیک عمل میں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ جب تک کوئی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ لقد خلقنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور حکم الہی کے مطابق عمل کریں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات کے برخلاف حکم لے کر آئے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے کسی گروہ کو تو یہ جھٹلاتے اور کسی کو شہید کر دیتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب میں تو یہود و نصارہ سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ خیال رہے کہ کوئی نبی علیہ السلام جہاد میں کافروں کے ہاتھ شہید نہیں ہوئے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔
اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں اس پر کوئی سزا نہ ہوگی۔ یہود و نصارہ اتنے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے کہ دونوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اور بطور خاص یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گمان کیا کہ ایسے شدید جرموں پر بھی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے۔ اور ویسے بھی وہ عقل اور شعور سے اندھے بہرے تھے کہ یہ ایسے جرائم کے باوجود بھی خود کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے۔ پھر جب انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر ان میں سے بہت اندھے اور بہرے ہو گئے اور اسی سابقہ روش پر چل پڑے۔ 2 مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہودی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر ان میں سے بعض کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی کہ انہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے بہت سے یہودی دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ نمبر 2، پہلی مرتبہ دل کے اندھے اور بہرے ہوئے جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پھر اس سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ دوسری مرتبہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے تب ہوئے جب انہوں نے فرشتوں کے نزول اور رؤیت باری تبارک و تعالی کا مطالبہ کیا۔ نمبر 3، 2 مرتبہ بصیرت کے اندھے اور بہرے ہونے کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کی 4 سے لے کر 7 تک وہ آیات ہیں جن میں یہ خبر دی گئی کہ یہودی 2 مرتبہ زمین میں فساد کریں گے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا، عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں، ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ کہتے تھے کہ مریم نے الہ یعنی معبود کو جنا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ الہ یعنی معبود نے عیسیٰ کی ذات میں حلول کر لیا اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا تو عیسیٰ الہ معبود ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی کہ وہ تو اپنے رب عز و جل کا بندہ کہتے ہیں، اور یہ انہیں جھٹلا کر انہی کو رب کہنے لگے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے۔ اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ عیسائیوں میں فرقہ مرقوسیہ اور انستوریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ الہ تین ہے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ علامہ علم کلام کے ماہر علماء فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس یہ تینوں ایک الہ ہیں، معاذ اللہ۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ ثالث، وہ واحد وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، باپ، بیٹے، بیوی سے پاک ہے۔ اگر یہ کفار اس عقیدے سے باز نہ آئے اور تثلیث یعنی تین خدا ماننے کے معتقد رہے اور توحید اختیار نہ کی تو آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی دلیل بیان کی، چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک رسول ہیں، خدا نہیں، لہذا ان کو خدا ماننا غلط، باطل اور کفر ہے۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور وہ رسول بھی معجزات رکھتے تھے، یہ معجزات ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھے، نہ کہ خدا ہونے کی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کے معجزات بھی ان کی نبوت کی دلیل ہے، نہ کہ خدا ہونے کی، لہذا انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ اور جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات کی بنا پر خدا نہیں مانتے تو ان کو بھی خدا نہ مانو۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بہت سچی ہیں، جو اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں، تو تم بھی ان کی پیروی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جبکہ معبود کھانے سے پاک ہوتا ہے، اور کھانا کھانا بھی معبود نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ معبود غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا، تو جو غذا کھائے، جسم رکھے اور اس جسم میں تحلیل واقع ہو، غذا اس کا بدل بنے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل، تم فرماؤ، اس آیت میں شرک کا باطل کرنے کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو نفع، نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت اور اختیار رکھتا ہو، اور جو ایسا نہ ہو
وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع ضرر کے بذات مالک نہ تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں مردے زندہ کرنے، بیماروں کو شفا یاب کرنے، اندھوں کو بینا کرنے اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ہر جگہ یہ فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن یعنی اجازت سے کرتا ہوں۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ تم فرماؤ اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق غلو یعنی زیادتی نہ کرو اور لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو، جو خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے کتاب والو۔ یہاں تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کی زیادتی یہ تھی کہ وہ انہیں معبود ٹھہراتے۔ ان سب سے فرمایا گیا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنے بددین باپ دادا وغیرہ کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کی پیروی کرو۔ اولیاء کرام کی تعظیم کرنا اور فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دینا جائز اور پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور ان کے مزارات رحمت الہی اترنے کے مقامات ہیں۔ لیکن فی زمانہ اولیاء کرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے انتہائی غلو سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض حضرات ان کی جائز تعظیم کو ناجائز حرام کہتے ہیں اور ان کے مزارات پر حاضری کو شرک اور بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض نادان ان کی تعظیم کرنے میں شرعی حد پار کر جاتے ہیں اور ان کے مزارات پر ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہیں، جیسے تعظیم کے طور پر مزار کا طواف کرنا اور صاحب مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا، مزارات پر مزامیر کے ساتھ قوالیاں پڑھنا، عورتوں کا مزارات پر مخلوط حاضر ہونا اور عرس وغیرہ کے موقع پر لہو لعب کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ تعظیم اولیاء کو ناجائز حرام کہنے والوں اور مزارات پر حاضری کو شرک اور بت پرستی سمجھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کریں اور شرعاً جائز عمل کو اپنی طرف سے ناجائز اور حرام کہہ کر دین میں زیادتی نہ کریں بلکہ حق کی پیروی کریں، اور مزارات پر ناجائز حرام کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ان افعال سے باز آ جائیں تاکہ دشمنان اولیاء ان کی نادانیوں کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے دور کرنے کی سعی نہ کر سکیں۔